بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم نے قرآن پاک کو بالکل شروع سے زیرو لیول سے سیکھنا شروع کر دیا ہے اور پہلے سبق کا آدھا حصہ پڑھ لیا ہے۔ آج آگے پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر سے سبق کو دوہرا لیتے ہیں، ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ کے اندر آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، لیسن نمبر 1، الف الف، با با، تا ثا، جیم، حا حا، خا خا، دال ذال، را زا، سین شین، صاد ضاد۔ تو یہاں تک ہم نے پہلے سبق کے اندر پڑھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے یہاں تک سمجھ میں آپ نے اچھی طریقے سے اس کو یاد بھی کیا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا انشاءاللہ، کہ یہاں تک آپ کو سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ ہم دھیان رکھیں کہ کون سا حرف کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ہر حرف کو مخرج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ توجہ سے پڑھے۔ طا طا طا، ظا ظا۔ یہ دونوں حرف بھی سیم ہی لکھے جاتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق نقطے سے ہوتا ہے کہ اگر نقطہ نہیں ہے تو طا پڑھا جائے گا، اور اگر نقطہ ہے تو ظا پڑھا جائے گا۔ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسی وجہ سے یہاں پر نشان لگایا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ حرف ہمیشہ پور پڑھا جائے گا۔ طا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ہمیشہ پور یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ طا ظا ظا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ بھی ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے، یا طا ظا عین عین، اس کو بھی گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ عین غین غین۔ تو عین اور غین یہ بھی سیم لکھے جاتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق نقطے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عین پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، غین پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ غین یہ بھی ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر نشان لگایا ہوا ہے۔ تو غین یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ عین غین فا فا۔ تو پھر سے لائن کو پڑھ لیتے ہیں۔ طا ظا عین غین فا۔ قاف یہ بھی فا کی طرح ہی لکھا جاتا ہے، لیکن یہ گول زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ قاف قاف، اور یہ بھی ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہے: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ 7 حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ حروف پور پڑھے جاتے ہیں۔ قاف کاف کاف، یہ بڑا قاف بھی کہلاتا ہے اور یہ چھوٹا کاف بھی کہلاتا ہے۔ بڑا قاف ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے۔ قاف کاف، لام لام، میم
मीम, नून। नून, नून के अंदर एक नुक्ता होता है, ये नून पढ़ा जाता है। नून, नून। वाव, वाव, वाव। ह, ह, इसको दो चश्मे ह भी बोलते हैं। ह, हमज़ा, या। तो ये कुल 29 हरूफ है। इसको हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है, हरूफ मुफरदात भी कहा जाता है। तो हमें अच्छी तरीके से इसको समझना है। तो एक मर्तबा फिर से हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये कुल 29 हरूफ है, उसको हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है। तो इस पूरे सबक को हम सवालात और जवाबात के ज़रिए से समझते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ के अंदर आ जाए। तो पहला सवाल ये है कि हरूफ तहज्जी कितने हैं? हरूफ तहज्जी और हरूफ मुफरदात कितने हैं? तो उसका जवाब ये है कि हरूफ तहज्जी कुल 29 है। दूसरा सवाल ये है कि कुल हरूफ मुस्तअलिया कितने हैं, यानी वो हरूफ जो हमेशा पूर्व पढ़े जाते हैं, तो वो भी समझ लेना चाहिए कि 7 है। ख, सौद, ज़ाद, फ़ा, ज़ा, गैन और क़ाफ। उसकी पहचान के लिए हमने लाल कलम से निशान लगा दिया है ताकि समझ में आ जाए कि ये हरूफ हमेशा पूर्व पढ़े जाते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि हरूफ मुस्तअलिया कितने हैं? तो हरूफ मुस्तअलिया 7 है। ख, सौद, ज़ाद, फ़ा, ज़ा, गैन और क़ाफ। तीसरा सवाल ये है जो सबक पढ़ाया गया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है? अगर आया है तो कमेंट करना ज़रूर बतलाएं, नहीं आया है तो कौन सी बात समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट के अंदर लिख कर ज़रूर बतलाएं। इंशाल्लाह वो बात फिर से आपको समझाई जाएगी। तो बस आज का सबक यहाँ तक ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।